अस्सलामु अलैकुम। ISI का मारखोर वाला लोगो किसने डिजाइन किया, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप यकीन करेंगे कि एक मुल्क ने खतूत की तेज तरीन तरसील के लिए मिसाइलों का सहारा लिया। क्या आप जानते हैं एक पेंसिल से कितनी लंबी लाइन बनाई जा सकती है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मैं हूं तलहा लबीब और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, केले में 3 तरह की कुदरती शक्कर पाई जाती है, स्क्रूज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। केले में फाइबर या रेशे भी मौजूद होते हैं और यही वजह है कि केले को फौरी तवानाई पहुंचाने का अहम जरिया भी समझा जाता है। कभी आपने गौर किया है जब हम केले का छिलका उतारते हैं तो एक तारनुमा चीज भी साथ होती है जिसे हम छिलके के साथ उतार देते हैं। लेकिन क्या आप इस तारनुमा चीज के फवायद जानते हैं? इस तारनुमा चीज के फवायद जानने के बाद आप यकीनन इस चीज को कूड़ेदान में फेंकने की बजाय इस्तेमाल करेंगे। इस तारनुमा शय को फ्लोम बंडल्स कहते हैं, जो दरअसल एक टिश्यू होता है और हर पौधे में मौजूद होता है। इसका काम फल को न्यूट्रिशन फराहम करना होता है। केले के इस फ्लोम बंडल्स में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B6, फाइबर और पोटेशियम भारी मिकदार में पाया जाता है। ये तार रिग का काम करता है और फल को इसकी तमाम तर जरूरियात पहुंचाता है और केले के जायके में इजाफा करके इसे बढ़ने में मुआवनत करता है। चूंकि अब आप तारनुमा चीज की अफादियत से वाकिफ हो चुके हैं, तो जब भी केला खाएं तो इस तारनुमा चीज को जरूर खाएं, जो आपको और ज्यादा गजाइत फराहम करेगा। फैक्ट नंबर 2, एक स्टैंडर्ड पेंसिल जिससे हम राइटिंग का काम करते हैं, अगर इस पेंसिल से एक सीधी लाइन लगाई जाए तो कितनी लंबी लाइन हो सकती है? एक रिपोर्ट में इस चीज को जब बयान किया गया तो लोग भी एकदम चौंक गए और ये हैरान कर देने वाली बात थी जिसे पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसमें बताया गया कि एक स्टैंडर्ड पेंसिल से 35 मील यानी तकरीबन 56 किलोमीटर लंबी लाइन बनाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 3, ऑस्ट्रेलियाई साइंसदानों ने एक ऐसी लंबी उम्र वाली व्हेल मछली दरियाफ्त कर ली है जिसकी उम्र इतनी ज्यादा है कि सुनकर इंसान रश्क करने लगेंगे। इस लिहाज से वो अमेरिका से सिर्फ 25 साल छोटी है और 2.5 सदियों से जायद अरसे से आर्कटिक में तैर रही है। ये बोहेड नस्ल की व्हेल मछली है जिसकी उम्र 268 साल है। कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंसदानों के मुताबिक ये व्हेल मछली ममालिया जानवरों में तवील तरीन अरसे तक जिंदगी रहने वाला जानवर बन गई है। अब तक किसी ममालिया जानवर के इतनी उम्र पाने का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तहकीकाती टीम के मुताबिक 2007 में एक व्हेल मछली मुर्दा हालत में मिली थी और इसके जिस्म में 200 साल कदीम नेजा चुभा हुआ था, जो 2 सदियां कबल किसी शिकारी ने इसको मारा और आखिरी दम तक इसके जिस्म में पेवस्त रहा, जिसका मतलब था कि इस मछली की उम्र भी 200 साल से जायद थी। इसी तरह बोहेड किस्म की एक व्हेल मछली इससे कबल दरियाफ्त की जा चुकी है जिसकी उम्र 211 साल थी। दुनिया में तमाम ममालिया जानवरों से ज्यादा है और इंसानों से तो कहीं ज्यादा है, जिनकी औसत उम्र आज के दौर में सिर्फ 38 साल है। फैक्ट नंबर 4, सन 1950 में जब अमेरिका और रूस के दरमियान खलाई दौड़ का आगाज और मिसाइलों पर काम होने लगा तो अमेरिकी हुकूमत ने परवाज की इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ फौज तक महदूद रखना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि इसे खतूत पहुंचाने का तेज तरीन जरिया बनाने का इरादा किया गया। अमेरिका की पोस्टल सर्विसेज इदारे ने खतूत को मिसाइल मेल के जरिए भेजने की पूरी कोशिश भी की और इसमें किसी हद तक कामयाबी भी हासिल की। जून 1959 में अमेरिकी बहरिया ने अमेरिकी साहिल से 100 मील दूर बैनुल-अक़वामी पानियों में तैनात एक आबदोज USS बारबीरो से 3000 खतूत एक गाइड मिसाइल के जरिए फ्लोरिडा के इलाके मेपोर्ट में वाक़े नेवल एयर स्टेशन पर भेजे। 36 फीट के इस मिसाइल ने वारहेड चैम्बर में 2 धाती डब्बों में महफूज उन खतूत को आबदोज से इस बहरी मरकज पर 22 मिनट में पहुंचा दिया। इन खतूत पर मामूल के डाक टिकट भी थे, जबकि बाएं जानिब लिखा था पहली ऑफिशियल मिसाइल मेल। पोस्टल सर्विसेज ने मिसाइल के जरिए खतूत की कामयाब तरसील पर खुशी का इजहार भी किया था, क्योंकि इससे कबल ये इदारा तेज तरीन तरसील के लिए इससे मिलते जुलते मुतअद्दिद तरीकों को आजमा चुका था
اور کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ویسے میزائل کے ذریعے خطوط کی ترسیل میں ترسیل کا لفظ بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، کیونکہ اس میں سے بیشتر خط بعد میں ایک پوسٹ آفس میں گئے اور معمول کے مطابق انہیں لوگوں کے پاس پہنچایا گیا، کیونکہ 3000 افراد کو ان خطوط کے لیے نیول بیس میں بٹھانا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت کے پوسٹ ماسٹر نے اس نظام کے بارے میں کہا، اب ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ہم اس بارے میں بات چیت کر کے تعین کریں گے کہ یہ طریقہ کار کس طرح اور کن شرائط کے مطابق قابل عمل ہوگا، مگر اس کو بھی کبھی عملی شکل نہیں دی جا سکی، کیونکہ اس پروگرام کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ میزائل کے ذریعے بھیجے گئے بیشتر خطوط کو مطلوبہ پتے تک پہنچنے میں 8 دن لگے اور ترسیل کا عمل راکٹ سپیڈ سے نہیں ہوا، لہٰذا اس سروس کو بند ہی کرنا پڑا تھا۔ فیکٹ نمبر 5، لو جی، آپ کو یونیورسٹی میں ایک عجیب و غریب قسم کے کورس کو شروع کرنے کے بارے میں سن کر شاید ہنسی آنے لگے۔ بھارت کی ایک مشہور یونیورسٹی نے ڈاکٹروں کے لیے بھوت کورس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جو 2020 جنوری سے پڑھایا جائے گا۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کی جانب سے 6 ماہ کے سرٹیفکیٹ کورس کو بھوت ودیا کا نام دیا گیا ہے، جس کا مقصد ڈاکٹروں کو ایسے مریضوں کے علاج میں مدد فراہم کرنا ہے جو کسی آسیب یا بھوت پریت کی شکایت کرتے ہیں۔ بنارس یونیورسٹی کے اس کورس کا مقصد ایسے امراض کی نشاندہی بھی ہے جنہیں بھوت، جن اور کسی سائے وغیرہ سے جوڑا جاتا ہے۔ اس کورس کو آیورویدک ماہرین پڑھائیں گے۔ اس کے لیے یونیورسٹی میں ایک علیحدہ شعبہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ بعض سائیکوسومیٹک کیفیات، ذہنی دباؤ، بلڈ پریشر میں اضافہ اور قلبی اتار چڑھاؤ سے وابستہ ہوتی ہے اور بظاہر ان کو کوئی طبی وجہ نظر نہیں آتی۔ یہ پہلی یونیورسٹی ہے جہاں اس نوعیت کا کورس پڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کورس میں ڈاکٹروں کو بھوت پریت سے متعلق امراض کے بارے میں آیورویدک علاج سے آگاہ کیا جائے گا۔ آیورویدک علاج میں نباتاتی دوائیں، غذائی تبدیلی، مساج، سانس کی مشقوں اور جسمانی ورزش سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق بھارت کی 14% آبادی کسی نہ کسی ذہنی خلش یا مرض کی شکار ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس بھارت کی 20% آبادی کو ڈپریشن کا شکار قرار دیا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، ہٹلر کے بارے میں تو ساری دنیا ہی جانتی ہے۔ اس کی سوچ کو نازیزم کہتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے آج بھی لوگ کام کرتے ہیں؟ ان کا ایک انوکھا طریقہ بھی منظر عام پر آیا ہے۔ دنیا میں مس یونیورس، مس ورلڈ اور دیگر کئی طرح کے مقابلہ حسن ہوتے ہیں جن میں جیتنے والی حسینہ کو تاج پہنایا جاتا ہے۔ اس مقابلے کا نام مس ہٹلر رکھا گیا تھا، جس میں درجن سے زائد ماڈلز نے شرکت کی۔ پولیس نے جیتنے والی ماڈل سمیت 19 افراد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ یہ مقابلہ پہلی بار منعقد نہیں ہوا، بلکہ ہر سال اس کا انعقاد کروایا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ اٹلی کی نیونازی اور یہودی مخالف تحریک کے لوگ منعقد کرواتے ہیں، چنانچہ یہ مقابلہ خفیہ طور پر کروایا جاتا ہے اور منظر عام پر آئے تو پولیس انہیں دھر لیتی ہے۔ پولیس نے گھروں پر چھاپے بھی مارے جہاں سے جدید ترین اسلحہ، تلواریں اور اس تحریک اور ہٹلر سے متعلقہ لٹریچر موصول ہوا۔ فیکٹ نمبر 7، کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض ایسے لباس بھی ہیں جنہیں آپ پہن کر فضائی سفر کی کوشش کریں گے تو آپ کو روک دیا جائے گا؟ کبھی ایسی شرٹ مت پہن کر آئیں جس پر کوئی بیہودہ قسم کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں۔ آپ کی شرٹ پر لکھے ہوئے الفاظ بعض لوگوں کے لیے مزاحیہ ہو سکتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو ناگوار بھی گزر سکتے ہیں۔ فضائی کمپنیاں تمام مسافروں کے آرام کا خیال رکھتی ہیں، اس لیے وہ ایسے شخص کو پرواز میں سوار ہونے سے روک سکتی ہیں جس کی شرٹ پر کوئی ایسا گھٹیا قسم کے الفاظ لکھے ہوں یا کوئی علامات بنی ہو جن سے کسی دوسرے مسافر کی دل آزاری ہونے کا خدشہ ہو۔ اب تک ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جن میں ایسی شرٹ والے مسافروں کو جہاز میں سوار ہونے سے روک دیا گیا۔ فیکٹ نمبر 8، فضائی سفر کے دوران ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کھڑکی والی نشست مل جائے تاکہ اونچائی سے باہر کی خوبصورت مناظر اور بادلوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ مسافروں کو اس شدید خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک برطانوی ٹیکنالوجی فرم نے مستقبل میں طیارے کو اس طرح ڈیزائن کرنے کا پروگرام بنایا ہے جس میں پورا طیارہ آسمان کی پینورامک ویو میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے مستقبل میں طیاروں میں کھڑکیوں کا تصور ختم ہو جائے گا اور پورا طیارہ OLED اسکرین سے ڈھک دیا جائے گا، جس سے ہر نشست میں ایک قسم کی ونڈو سیٹ بن جائے گی۔ یہ ٹچ سکرینز طیارے کے باہر لگے کیمروں سے جڑی ہوں گی جو باہر کا حقیقی منظر ہر سیٹ پر پیش کریں گی۔
جبکہ مسافر اپنی مرضی سے OLED پر مناظر کی بجائے انٹرٹینمنٹ سسٹم کے ذریعے دیگر پروگرام بھی دیکھ سکیں گے۔ اور آخر میں آپ کے لیے سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ جس کے بارے میں آپ بالکل نہیں جانتے ہوں گے، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے جن تمام دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ، اور نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کر لیں۔ فیکٹ نمبر 9، ISI کا مارخور والا لوگو کس نے ڈیزائن کیا؟ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کریٹو ڈیزائنرز کا کہنا ہے کہ CIA موساد MI6 کو دیکھا تو پتا چلا کہ یہ بھی برانڈ ہے۔ اس سے خیال آیا کہ ISI کا بھی چہرہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے مارخور کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ وہ پاکستان کا قومی جانور ہے۔ مارخور زہریلے سمجھے جانے والے سانپ تک کو کھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارخور ISI کی مقابل بھارتی خفیہ ایجنسی را کی موت کی پیش گوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ 5th جنریشن وارفیئر میں امیج پروجیکشن انتہائی ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کا علامتی نشان مارخور معروف کریٹو ڈیزائنر شہزاد نواز نے بنایا ہے۔ شہزاد نواز اور فراز مقصود حامدی دونوں نے مارخور کا لوگو ڈیزائن کیا۔ شہزاد کا ڈیزائن کیا گیا لوگو ISI اپنا چکی تھی، جبکہ فراز کو ڈیزائن کیا گیا لوگو PIA کے جہازوں پر استعمال کیا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ دوستو، آپ کو آج ہماری ویڈیو کیسی لگی فیڈ بیک کمنٹ باکس میں دینا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سفر ختم ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔